اسلام میں نکاح پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ لڑکی جب تک اجازت نہیں دے گی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آتا ہے اسلام نے کتنی اتھارٹی دی ہے بیٹی کو، حتیٰ کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد میرا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں، میرا ضامن نہیں ہو، تو میری والد کی بات چلے گی یا میری؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا والد تمہیں جبر نہیں کر سکتا ہے، تمہاری بات مانی جائے گی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ان کنٹرول ہو جائیں اور جہاں مرضی وہ خود ہی لاؤ میرج کرتے رہے، ہرگز نہیں۔ یہ بدترین جرم نہ لڑکا کرنا چاہیے نہ لڑکی کی اپنی مرضی سے خود ہی نکاح کریں، جہاں نکاح کرنا چاہتا اپنے والدین کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ تو نکاح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکی کی سے اجازت دی جائے گی اور اجازت دے کر کے آنے والے جو ہوتے وہ وکیل ہوں گے۔ میں درمیان میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت ایک نئی ٹرم شروع ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہاں پہنچ گئی یا نہیں، ہم نے وہاں سری نگر دیکھا اور اس دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، نکاح کی مجلس میں دلہا اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھائیں گے اور نام رکھا اس کا اصالۃ النکاح۔ یاد رکھیں ہرگز اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جناب آپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر سب کے سامنے نمائش کے لیے رکھ رہے ہیں اور جس اجنبی مرد کے ساتھ آپ اسے بٹھا رہے ہیں وہ تو ابھی اور بنا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ دراصل دوسری قوموں میں ہے کہ وہ منڈپ میں بٹھاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، اس کے بعد سب کی فوٹوگرافیاں ہوتی ہیں، پھر نکاح پڑھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اسلام میں نہیں، اسلام میں بیٹی اپنے گھر میں ہوتی ہے، وہاں سے وکیل آتے ہیں، جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح بطور وکیل بن کر کے کیا تھا، وہ تھوڑی مسجد نبی میں فاطمہ کو لے کر کے آئے۔ لہٰذا جو لوگ یہ جرم کر رہے ہیں ماڈرنزم کے نام پر، یا یہ سوچ کر جناب ہم کچھ نیا کر رہے ہیں، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بدترین جرم مجرمانہ حرکت ہے یہ کہ بیٹیوں کو سجا کر دلہن بنا کر کے مجمع عام میں بٹھائیں گے۔ بہرحال نکاح پڑھا جاتا ہے وکیل کی وکالت سے اور وکیل لڑکی سے اجازت دے کر کے آتا ہے۔